یہ ایک لڑکا ہے، اس لڑکے کا نام عمیر ہے اور یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس لڑکے کی کلاس میں ایک لڑکی بھی پڑھتی ہے جس کا نام ثنا ہے۔ دن اچھے گزر رہے ہیں، اس لڑکے کو اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ لڑکی اس لڑکے کو گھاس ڈالتی ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہ لڑکا بہت لائق ہے، اس کی اسائنمنٹ سب سے اچھی ہوتی ہیں، اس کا دماغ بہت تیز ہے، یہ وہ باتیں بھی سمجھ لیتا ہے جن کے بارے میں پروفیسر سرسری سی بات کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی ایک اسائنمنٹ حل کروانی ہے جس کے لیے یہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہی۔ اب چونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے اگر ثنا اب اسے اسائنمنٹ کرنے کا کہے گی تو یہ بڑی بے نیازی سے انکار کر دے گا۔ اب ثنا اس مسئلے کا حل یہ نکالتی ہے کہ وہ اپنی ایک دوست سے عمیر کے کانوں میں یہ بات ڈلوا دیتی ہے کہ ثنا نے کئی دفعہ اس کی تعریف کی ہے۔ عمیر اتنے میں خوش ہو جاتا ہے اور ثنا سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگتا ہے، اور صرف 2 دن بعد یہ لائق فائق لڑکا کسی کی اسائنمنٹ حل کرنے کے لیے ڈیلی اپنے کئی گھنٹے ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان جائیں کہ کمزور مردوں کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ خواتین کے چکر میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ ان میں خواتین کی توجہ پانے کی طلب اتنی زیادہ ہیوی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ان کی سوچ ذرا بھی لاجیکل نہیں رہتی۔ ایسے مرد عموماً بیوقوف بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ جا کے لڑکیوں کی پوسٹوں کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کمنٹس پڑھنے والا ان سے متاثر ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہی کام باقی کے بے تحاشا لڑکے پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی انہی سینکڑوں لوگوں کے صف میں آ جاتے ہیں جنہیں دنیا جہان میں اور کوئی بھی کام نہیں ہے بجائے اس کے کہ دوسروں کی توجہ کے لیے ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں اور بیٹھ کے کمنٹس لکھتے رہیں۔ تعریفیں کرنے سے زیادہ توجہ تو آپ کو شاید ان پہ تنقید کر کے مل جائے، کیونکہ یہ کام بہت کم مرد کرتے ہیں۔ خیر، آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح خواتین کے پیچھے بھاگنا ایک تو پہلے ہی کمزور لوگوں کی علامت ہے، اور دوسرا جب آپ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو اس سے آپ کی اپنی سیلف اسٹیم انتہائی لو ہو جاتی ہے، جو آپ کی باقی زندگی کی کوالٹی کو بھی خراب کرتی ہے۔ دوسری چیز جو مردوں کو کمزور رکھتی ہے وہ ان کی دنیا کے بارے میں تنگ نظری ہے، یعنی دنیا کے بارے میں ان کی نیگیٹو سوچ ہے۔ جیسے یہ سوچنا کہ میں اپنی بیوی کی تعریف کیوں کروں، اس نے بھی تو میری کبھی تعریف نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی عموماً روکھی اور بے مزہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سوچنا کہ میں اپنے باس سے پروموشن کی ڈیمانڈ کیوں کروں، یقیناً وہ میری پروموشن نہیں کرے گا اور میری بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ باس انتہائی کرہت اور گھٹیا انسان ہے، وہ پروموشن انہی کو دیتا ہے جو اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پروموشن کبھی بھی نہیں ہوتی اور وہ اسی تھوڑی سی سیلری پہ کام کرتے رہتے ہیں جو برسوں پہلے تھی۔ اس طرح یہ سوچنا کہ اگر میرا کوئی دوست نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یقیناً دوست میرے ساتھ غداری ہی کریں گے، مجھے ذلیل کریں گے یا ضرورت پڑنے پر کام نکلوائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اس لیے کیا ضرورت ہے دوست بنانے کی، اپنے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے دوست بھی نہیں بنتے، اور پھر یہ لوگ آپ کو بوریت اور زندگی میں زیرو انجوائمنٹ کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ تک سوچنا کہ کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کرنے کی یا اپنے جسم کو بہتر بنانے کی، مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے، پھر مرنے کے بعد سب نے مٹی میں ہی چلے جانا ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے۔ اب چاہے موضوع کوئی بھی ہو، ایسے مرد ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں فرض کرتے ہیں اور پھر ساری دنیا کو بلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا مزاج یا رویہ ہی برا ہے اور ہم جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ دنیا برا ہی کرتی آ رہی ہے۔ پھر ایسے لوگ اگر دوست بھی بناتے ہیں تو وہ بھی اپنی ہی طرح کے، یعنی سست، غیر محنتی اور نیگیٹو، جن کے ساتھ مل کے یہ ساری دنیا کو برا بلا کہتے ہیں، سارے سسٹم کو خراب کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو نیگیٹو سوچ رکھنا اور نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی احساس برتری کا شکار رہنا بھی مردوں کو کمزور بناتا ہے، کیونکہ ایسی سوچ نہ آپ کو کامیاب ہونے دیتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں آپ کے تعلقات ہی بن پاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی سوشل ویلیو کم رہ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو مردوں کو کمزور بناتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال اور موویز دیکھنا۔ بہت زیادہ موویز دیکھنا، چاہے اچھی، بری یا واہیات، یہ موویز آپ کے وقت اور انرجی دونوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور نہ ہی آپ سے کسی کام پہ 100% توجہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا نیگیٹو یوز بھی مردوں کی زندگی خراب کرتا ہے، جیسے ہر وقت خواتین سے دوستی کے چکر میں پڑے رہنا یا انسٹاگرام ماڈلز وغیرہ کو فالو کرنا یا جنرلی سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز۔ چوتھی چیز جو مردوں کی ویلیو کو کم کرتی ہے وہ ان کا ایسی باتوں کو برداشت کر جانا ہے جو ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ باتیں یا وہ عمل جن پہ آپ لوگوں کو ٹوکتے نہیں یا روکتے نہیں، تو وہ عمل لوگ جاری ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اسے پہلی ہی دفعہ روک دیں یا اسے 2 ٹوک جواب دیں۔ اب یہ بات درست ہے کہ اسلام ہمیں بدلہ نہ لینے کی تلقین کرتا ہے یا پھر برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے، لیکن کیا ہو اگر ایک بندہ جان بوجھ کر آپ کو ذلیل کرے یا جوتا لے کے آپ کے سر پہ کھڑا رہے کہ کب آپ کو بے عزت کرنے کا موقع ملے اور وہ آپ کو بے عزت کرے۔ تو ایسے لوگ جو جان بوجھ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور آپ کی بے عزتی کر کے انجوائے کرتے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوں۔
خصوصاً اگر کچھ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اپنے آپ کو ضرور ڈیفینڈ کریں، کیونکہ اگر دوسرے لوگ آپ کو بے عزت ہوتا ہوا دیکھیں اور آپ کچھ نہ کریں تو ان دیکھنے والوں کو بھی آپ کو ذلیل کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ذلیل کرنا نارمل سی بات ہے، باقی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں گے، اس لیے اپنی عزت کی حفاظت ضرور کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے مرد کمزور لگتے ہیں وہ ان کا دوسرے مردوں سے جیلس ہونا ہے۔ جیسے احمد کی مثال لیتے ہیں، احمد علی سے اس لیے جیلس ہے کہ علی دیکھنے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگتا ہے، علی میں سینس آف ہیومر بھی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہر محفل کی جان بن جاتا ہے۔ احمد نبیل سے بھی جیلس ہے، اور وہ اس لیے کہ نبیل کا قد لمبا ہے، اٹریکٹیو ہے، اسمارٹ ہے۔ احمد عادل سے بھی جیلس ہے، عادل سے اس لیے کہ عادل کے پاس بہت اچھی جاب ہے، عادل کے پاس گاڑی بھی ہے اور عادل کامیاب بھی ہے۔ اس طرح احمد کو اپنا کزن شاویز بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ شاویز کی بیوی پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے۔ اپنے ارد گرد جتنے بھی مردوں کو احمد جانتا ہے وہ اسے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ان سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو احمد کے پاس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ باقی مردوں کے پاس نیوٹن جیسا دماغ ہے یا وہ آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد نے کبھی بھی ان کی طرح کامیاب بننے کے لیے محنت نہیں کی، بلکہ محنت کرنے کی بجائے وہ اس طرح سوچتا ہے، میں کبھی بھی خوبصورت نہیں بن سکتا، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ یقیناً ان سارے مردوں کی قسمت بہت اچھی ہے جو انہیں ہر چیز ملی ہوئی ہے، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کی قسمت کو اچھا قرار دینا آسان ہے، لیکن ان کی محنت اور بڑائی کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ ان کی محنت اور ہارڈ ورک کی تعریف کرنے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی اچھی ہے، جبکہ میری ناکامی کی وجہ میری قسمت ہے۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں مانتے کہ ان کی ناکامی کی وجہ 2-2 گھنٹے بیٹھ کے انسٹاگرام ریلز دیکھنا ہے، 3-3 گھنٹے یوٹیوب پہ فضول قسم کے پرینکس یا ویلاگز دیکھنا ہے۔ ان کی ناکامی کی وجہ کبھی بھی ڈٹ کے محنت نہ کرنا ہے۔ اگر وہ اس طرح سوچیں گے تو ان کا اپنا قصور نکلے گا، اس لیے قسمت کا قصور نکال دینا آسان لگتا ہے۔ چھٹی چیز جو مردوں کو کمزور ظاہر کرتی ہے وہ ان کا بیڈ باڈی پاسچر ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جن پہ اگر آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ ان کو ذرا غور سے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا چلنے پھرنے کا سٹائل یا اپنے آپ کو کیری کرنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی ڈرامے کا ہیرو آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ ان کی اس کشش میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے باڈی پاسچر کا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کھڑے ہوتے کہ دبے دبے اور کنفیوز لگیں، وہ اس طرح نہیں چلتے کہ جیسے انہیں کہیں جانے کی جلدی ہے، اور وہ کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس طرح چلتے ہیں کہ جیسے سڑک ان کی اپنی ہے، نہ وہ کسی سے شرماتے ہیں اور نہ ہی ٹیڑھے میڑھے ہو کے چلتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج اچھی نہیں ہے تو میرے چینل پہ موجود یہ والی ویڈیو مس نہ کیجیے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یقیناً درست ہو جائے گا۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو کوئی فائدہ دیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کچھ کہنا نہیں چاہتے تو کم از کم 100 لکھ دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔